ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. آج سے ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس نشست میں ہم اس موضوع کو شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس باب میں مختلف احادیث ہیں. پہلی بات تو میں نے کہہ دی کہ قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات کریمہ ہیں جو نازل ہوئی اور جن کا مفسرین نے، بلکہ صحابہ کرام نے، بعض تابعین نے، بعض اتباع التابعین نے، بعض ائمہ تفسیر نے ان کے شان نزول کی بحث میں یہ بیان کیا کہ یہ آیت جو ہے جمیع صحابہ کرام کی شان میں اتری. یہ آیت کریمہ اہل بیت اطہار کی شان میں اتری. یہ آیت کریمہ بطور خاص ازواج مطہرات کی شان میں اتری. یہ آیت کریمہ فلاں فلاں صحابہ کی شان میں اتری. اور بعض آیات کریمہ کے بارے میں تفاسیر میں آیا کہ یہ فلاں ایک صحابی کے موقع پر، ان کے قبول ایمان پر، یا ان کی کسی خاص فضیلت اور خاص منقبت یا عادت یا عمل جو اللہ کو بہت پسند آ گیا تو ان کی شان میں اتری. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں کوئی آیت کسی کا نام لے کر فضیلت بیان نہیں کرتی، الحم سے والناس تک نام لے کر فضیلت بیان نہیں کرتی. اس لیے جب ہم قرآن مجید کی نص کی بات کرتے ہیں عبارت النص میں، تو وہ دلالت قطعی نہیں ہوتی کہ یہ قطعاً کہا جائے کہ یہ فلاں کی شان میں اتری. شان نزول سے اور سیاق و سباق سے اس کا اطلاق ثابت ہوتا ہے. الا بعض آیات کریمہ کے، کہ جن آیات کریمہ کے شان ورود کے بارے میں کوئی دوسری رائے ائمہ تفسیر کے ہاں اور ائمہ تاریخ کے ہاں دوسری رائے ممکن ہی نہیں ہے. ایسی کچھ آیات کریمہ ہیں جو خاص ہیں اپنے اطلاق میں. اگر ان میں کسی ایک شخصیت کے لیے پوچھیں تو جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک آیت کریمہ، بلکہ ایک پورا مقام ہے کئی آیات کریمہ پر مشتمل، وہ آیات نازل ہوئیں اور ان آیات میں صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر کی طرف اشارہ ہے، اور ان کے سوا ان آیات کا مصداق کوئی اور صحابی نہیں، نہ اہل سنت ائمہ تفسیر کے نزدیک، نہ اہل تشیع علماء تفسیر کے نزدیک. یہ وہ مقام ہے جہاں آقا علیہ السلام کی ہجرت مدینہ اور غار ثور کے قیام کا ذکر ہے. یہ وہ ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ جو صرف اور صرف آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی، اور ان کے مناقب 5 مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں، اور ان کا اطلاق سوائے ان کے کسی اور فرد بشر پر پوری کائنات انسانی میں نہیں ہے. اسی طرح بیعت رضوان ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے میرے حبیب آپ کے دست اقدس پر بیعت کی. یہ بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے. یہ صحابہ کرام 1300 تھے یا 1400 تھے یا 1500 تھے یا 1700 تھے یا 1800 تھے، مختلف روایات ہیں. تو 1500 صحابہ کرام جو حدیبیہ میں موجود تھے، بیعت رضوان میں شریک تھے، اس پر کوئی اختلاف 1400 سال کی تاریخ علم میں اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین اختلاف نہیں ہوا 1400 سال میں اس بات پر کہ اس آیت کا مصداق کون ہے. وہ تمام اصحاب ہیں جو بیعت رضوان میں شریک تھے. تو بعض آیات انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اپنے ورود میں اطلاق میں قطعی ہیں، یعنی تاریخ قطعیت کے ساتھ ان کے ورود کو اور ان کے مصداق ہونے کو بیان کر دیتی ہے، اور اس پر اجماع ہوتا ہے صحابہ کرام سے لے کر آج تک تمام امت کا، اہل علم کا. اور بعض آیات کریمہ کی تفسیر میں مختلف ان کا ورود کس کے حق میں ہوئی ہے وہ،
آیت اور وہ کس کا مصداق کون ہے، اس پر پھر مختلف صحابہ نے بھی الگ الگ رائے دی، تابعین نے بھی، اتباع التابعین نے بھی۔ سو بات یہ ہوئی کہ قرآن مجید میں بشمول مولا علی شیر خدا کے رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم اور باقی خلفائے راشدین یا جمیع صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ہوں، کسی کا نام لے کر قرآن مجید میں منقبت و فضیلت کسی کی بیان نہیں ہوئی۔ اسی طرح ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار کے لیے اجتماعی طور پہ جو آیت آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت کے لیے خاص ہے، اس کے ورود اور اس کے نزول کے بارے میں، اطلاق کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی قطعی ہے اور بقایا عمومی ہے۔ اب آ جاتے ہیں حدیث نبوی کی طرف۔ تو احادیث نبوی ایسی ہیں جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں سے ان نفوس قدسیہ میں سے ایک ایک کا نام لے لے کر خصوصی مناقب اور ان کے فضائل اور ان کی خصوصیات بیان فرمائی، جن سے ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ جو احادیث آئی ہیں یہ اہل سنت کی کتب حدیث میں ان محدثین کی اپنی اسناد کے ساتھ آقا علیہ السلام تک وہ بھی آئی ہیں، اور اہل تشیع کی کتب میں بھی آئی ہیں اسناد کے ساتھ۔ بعض ایسی ہیں جن میں تفرد ہے، یعنی اہل سنت کی کتب حدیث میں ہیں، اہل تشیع نے نہیں لیا۔ اسی طرح کئی روایات ایسی ہیں جو اہل تشیع کی کتابوں میں ہیں، اہل سنت نے نہیں لیا انہیں، مگر کچھ ایسی ہیں جو دونوں طرف کی کتب میں پائی جاتی۔ اب مسئلہ خلافت پر اور امامت پر یہاں ایک اشکال پیدا ہوا، ابہام پیدا ہوا، غلط فہمی پیدا ہوئی، اور وہ یہ کہ جو احادیث مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جو بلا شک و شبہ مولا کائنات ہیں، مولا کل ہیں، ان کی شان میں احادیث آئیں، جس طرح کے باقی صحابہ کرام خلفائے راشدین کے شان میں الگ الگ آئیں، مگر میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، ان کی شان میں احادیث وارد ہوئیں، تو اہل تشیع حضرات کو جو مغالطہ ہوا، انہوں نے ان احادیث کا معنی یہ سمجھا کہ شاید ان احادیث سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے بعد اپنا خلیفہ، اپنا جانشین اور امت کا امام اور امیر مقرر فرما دیا ہے۔ یہ فہم ہے۔ تمام اہل تشیع حضرات، اہل علم، جو لوگ متلاشیان حق ہیں، تھوڑا تعصب، جانبداریت اور اپنی اپنی جو مائنڈ سیٹ ہیں ان کی تنگ دائروں سے باہر نکل کر تھوڑا سا نیوٹرل ہو کر، اوپن مائنڈڈ ہو کر میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اوپن مائنڈڈنس بڑی ضروری ہے۔ آپ میرے ایک ایک لفظ کو سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بات ہے کہ جو عرض کروں گا غلط کوئی بات اس میں سے نہیں ہو سکتی، مگر آپ کو خیر مل جائے گی، سمجھ آ جائے گی اگر اس کو توجہ سے ذرا ذہن کو خالی کر کے، اپنے پہلے سے بھرے ہوئے رجحانات سے خالی کر کے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو احادیث صحیحہ ہیں، ایک ہیں بعد میں کتابوں کے اندر، کئی کتابوں میں رطب و یابس بھر دیا جاتا ہے، ایسی ایسی لغویات بھی درج ہیں کتابوں میں کہ انسان پڑھ لے تو ایمان ہی جل جائے۔ مناظر لوگ ایک دوسرے کے خلاف وہ حوالے پیش کیا کرتے ہیں، نہ میں مناظر ہوں، نہ میں مناظرے کی گفتگو کر رہا ہوں، نہ میری طبیعت ہے، اور نہ میں ایسی چیزوں کو بیان کرنا کسی لحاظ سے بھی خیر اور مصلحت اور بہتری کا باعث سمجھتا ہوں۔ میں تو صرف ان پہلوؤں کو لوں گا جن سے خیر نکالی جا سکے۔ رطب و یابس بھرا ہوا ہے۔ شیعہ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ ان کی کتابوں میں آ گیا لہذا یہ درست ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت
ہاں بے پناہ فتنہ گری بھی کتابوں میں بھر دی گئی ہے، گمراہ کن واقعات اور روایات بھی درج کر دی گئی ہیں۔ ہمارے عقیدے مسلک کی کتاب میں آ گیا ہے، فلاں نے لکھ دیا ہے، ملا باقر مجلسی نے لکھ دیا ہے، فلاں نے لکھ دیا ہے، فلاں نے لکھ دیا ہے، لہذا مانے، یہ کوئی قاعدہ کوئی اصول نہیں ہے۔ فلاں کتاب میں آ گیا لہذا ماننا ہوگا، یہ قاعدہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے فرمان کے لیے، اگر وہ اسناد صحیح کے ساتھ ثابت ہو، صحیح کے ساتھ اور حسن کے ساتھ۔ اس طرح اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ان کے فرامین میں ہے، اگر وہ بھی اسناد صحیح کے ساتھ ثابت ہو، موضوع من گھڑت روایتیں ان کی طرف غلط طور پہ منسوب نہ کی گئی ہوں۔ تو احادیث صحیحہ، روایات صحیحہ، ان کو سامنے رکھیں تو چند ایک ہیں جو میں کوٹ کروں گا، ان سے اہل تشیع حضرات کو مغالطہ لاحق ہوا علمی طور پر۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو حدیث ہیں یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہے، گویا حضرت علی کو ان کے بعد خلیفہ اور امام اور امیر امت مقرر کر دینے کا، آپ نے وصیت فرما دی، اعلان کر دیا، آپ خلیفہ ہو گئے۔ تو پہلی بات یاد رکھ لیں، کسی ایک حدیث صحیح میں، ایک بھی حدیث صحیح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کو ان کلمات کے ساتھ ان کی کوئی منقبت بیان نہیں کی کہ علی میرے بعد امت کا خلیفہ ہوگا، ایک روایت صحیحہ بھی نہیں ہے کہ علی میری بعد اس امت کا امام ہوگا، اس کی اطاعت تم پر واجب ہوگی، ایک بھی روایت صحیحہ نہیں ہے اس لفظ کے ساتھ۔ علی میرے بعد اس امت کا امیر ہوگا، تم پر اس کی اطاعت واجب ہے، ایک روایت صحیحہ بھی ان الفاظ کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح ان الفاظ کے ساتھ کوئی روایت صحیحہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا فاروق اعظم یا سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے بھی ثابت نہیں۔ اگر کسی ایک کے لیے بھی روایت صحیحہ ہوتی تو پھر کبھی بحث ہی نہ ہوتی صحابہ کرام کے مابین، اور ان کے اجماع کی نوبت نہ آتی، مشاورت نہ ہوتی۔ اور خود مولا علی شیر خدا نے جو نہج البلاغہ میں برملا کہہ دیا کہ خلیفہ کا تقرر شورا کا کام ہے، انما الشورى للمہاجرین والانصار، فاذا اجتمعوا علی رجل فسموه اماما فهو للہ رضا۔ جب مہاجرین و انصار صحابہ کی شورا اجماع کر لے اور کسی ایک پر متفق ہو کر اسے امام اور خلیفہ ڈکلیئر کر دے تو وہی اللہ کی طرف سے امام اور خلیفہ ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کا یہ جو فرمان ہے اور یہ جو خط ہے نہج البلاغہ میں، جس پر آج تک کوئی اختلاف نہیں ہو سکا، اور تمام شارحین، علامہ ابن حدید جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح حدیدی لکھی، علامہ ابن میثم البحرانی، علامہ علی نقی فیض الاسلام سمیت درۃ النجفیہ کے الغرض جتنے شارحین ہیں، کسی ایک کا اس پر اختلاف نہیں ہے۔ جو مولا علی شیر خدا نے 2 جمع 2 4 کی طرح تقرر خلافت اور تعیین خلافت و امامت کا قاعدہ لفظ سموہ امامن کہہ کر امامت و خلافت کا فیصلہ کرتا، اس لیے کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نامزد نہیں فرمایا تھا۔ اب یہ مختلف مکاتب فکر نے بعض احادیث سے از خود اخذ کیا، یہ لوگوں کا فہم ہے، یہ سمجھ لیا کہ ان احادیث کے ذریعے مولا علی شیر خدا کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، یہ بات نہیں۔